حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ حسین باغی ہیں، لہذا ان کا قتل کرنا جائز، بلکہ اس نے واجب تک اس کو قرار دیا. قاضی شریح تقریباً حضرت علی علیہ السلام سے کچھ سال چھوٹا تھا، تقریباً ان کی ایج میں شمار ہوتا تھا. یہ یمن سے مائیگریٹ ہوا. اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ اس نے حضور کی صحبت اختیار کی یا نہیں. کچھ نے لکھا ہے کہ یہ صحابی تھا، کچھ نے لکھا ہے یہ تابعی تھا. پہلے خلیفہ کے دور میں تقریباً اس کا جو کریکٹر ہے وہ ایک ساکت، خاموش، سائلنٹ کے طور پر رہا ہے. قاعدہ کی شورا کے جو دوسرے خلیفہ ہیں انہوں نے اس کو کوفہ کا عراق کے لیے چیف جسٹس قاضی القضات مقرر کیا، اور اس کا جو دیوان تھا، دیوان عالی، وہ کوفہ کے اندر تھا. حد تو یہ ہے کہ مولا کائنات نے بھی باوجود اس کے اس کو کچھ تعدیب کی، کرٹیسائز کیا. مولا علی نے اسے تبدیل نہ کیا، اس لیے کہ تبدیل کرنے کی نوبت نہیں آئی. ایک کتاب ہے شرح الفین، اس کے اندر، اور ایک کتاب ہے دہ خدا، اس کے اندر ڈیٹیل سے اس کے کریکٹر کے بارے میں بیانات کیے گئے ہیں. قاضی شریح نے ابتدا میں قتل حسین کا جب فتویٰ اس سے مانگا گیا تو اس نے انکار کیا، مگر جب اس کو دراہم و دنانیر کے لدے ہوئے اونٹ نظر آئے تو اس نے فتویٰ دے دیا قتل حسین کا، اور اس نے کہا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. اس نے کہا کیونکہ حسین باغی ہیں لہذا ان کا قتل کرنا جائز، بلکہ اس نے واجب تک اس کو قرار دیا. تو یہ جو قاضی شریح شین را یا ہے شین پہ پیش ہے، ضمہ ہے، را پہ فتح ہے، زبر ہے. قاضی شریح یہ اس کا نام ہے. قاضی شریح نے کوفے میں ایک شاندار مکان خریدا جو ان کے ذرائع آمدن سے مطابقت نہیں رکھتا تھا. تو قاضی نے اس مکان کی مالیت فقط 80 دینار ظاہر کی اور دستاویز پر گواہوں کے دستخط بھی لے لیے. حضرت علی کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے قاضی شریح کو بلا کر نہایت سخت الفاظ میں سرزنش کی اور فرمایا کہ ایک دن موت تمہیں آ لے گی. اس دن یہ جھوٹی دستاویز اور جعلی گواہان کچھ کام نہ آئیں گے. موت تمہیں اس گھر سے اکیلے نکالے گی اور گھسیٹتے ہوئے قبر تک لے جائے گی، اور پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا. اگر تم یہ معاملہ کرنے سے پہلے میرے پاس آتے تو میں ایسی دستاویز تیار کرتا کہ تم 1 درہم کے عوض بھی یہ مکان خریدنے کی ہمت نہ کرتے. جس کتاب میں درج ہے اس کا نام ہے قاضی شریح کا کردار، جو علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن نے لکھی ہے، جو ناظم دینیات تھے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے. البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قاضی شریح بہرحال امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی. خانوادہ رسول دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا. ایسا جج جو ذرا بختر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علمیت کس کام کی. قاضی شریح کو بالآخر مختار سقفی نے معزول کر کے کوفے سے چلا وطن کیا. حضرت علی پیش ہوئے قاضی شریح کی عدالت میں. ان کی زنا چوری ہو گئی تھی، ایک یہودی کے ہاتھ سے برآمد ہو گئی. دعویٰ کیا، خود پیش ہوئے. قاضی صاحب نے کہا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن. حضرت علی نے ٹوک دیا، یہ آپ نے پہلی بے انصافی کر دی.
عربوں میں کنیت سے نام لینا کسی کا اعزاز ہوتا تھا، ادب۔ میں اس وقت مدعی کی حیثیت سے آیا، میں برابر ہوں اس کے، مدعا علیہ کے، مجھے کہو یا علی۔ اس کے بعد فیصلہ کیا کرتے ہیں قاضی شرح؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ہاں یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا غلام ہے، یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ذرا میری ہے؟ قاضی صاحب کہتے ہیں بیٹے کی اور غلام کی گواہی جو ہے قبول نہیں ہو سکتی۔ کوئی اور گواہ ہے؟ نہیں، اور کوئی نہیں ہے، مقدمہ خارج۔ علی، کوئی مسلمان گمان کر سکتا ہے کہ کبھی وہ جھوٹ بول سکتے تھے؟ معاذ اللہ۔ قانون ہے، قانون کا تقاضا پورا۔ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا، یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا۔ کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہیں کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر دو، کھلی حدیث۔ اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ابن عربی ہیں الف لام کے بغیر، ابن عربی، وہ بہت بڑے صوفی ہیں، فلسفی ہیں، اندلس کے ہیں۔ یہ قاضی ابن العربی ہیں جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استنباط ہوتا ہے۔ یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہیں قرآن مجید کی، احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا، جن میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے۔ ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے، قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے۔ وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت، قتل کر دو۔ میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے، یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے۔